بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے بدکاری کا الزام کیوں لگایا؟ مشہور نبیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کے سورہ یوسف میں تفصیل سے آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید میں احسان القصص کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایسے نبی ہے جن کے باپ دادا پر دادا سب پیغمبر تھے۔ قرآن مجید کی 12ویں سورت پارہ 12 اور 13 میں تفصیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کریم ابن یعنی کریم کا بیٹا، کریم کا بیٹا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب کے چہیتے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، جن میں بنیامین آپ کے سگے بھائی اور باقی سب سوتیلے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے ایک خواب کے بارے میں ذکر کیا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستاروں اور سورج چاند سب سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب نے کہا، پیارے بچے، اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے فریب کرے، کیونکہ ان کے بھائی آپ سے حسد کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے والد آپ کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ بات پسند نہ تھی کہ ان کے والد زیادہ ترجیح صرف یوسف کو دے، اور اسی وجہ سے انہیں آپ سے حسد تھی۔ ان بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یوسف علیہ السلام کا قتل کا منصوبہ بنانے لگے۔ ان میں سے بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ قتل ایک سنگین جرم ہے، لہٰذا قتل نہ کرو، بلکہ کہیں غائب کر دو یا کسی کنویں میں پھینک آؤ اور بعد میں توبہ کر لیں گے، تاکہ ہمارے باپ کو توجہ صرف ہمارے طرح ہی رہے۔ پھر سب مل کے اپنے والد کے پاس آئے اور کہنے لگا، بابا کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلے کودے، اور کہا یقیناً ہم یوسف کے خیر خواہ ہیں۔ جواب میں یعقوب نے کہا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تمہارے غفلت میں کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ بار بار اصرار کے بعد یعقوب نے لے جانے کی حامی بھر دی۔ اگلے دن یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور مشورے کے مطابق انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا۔ آپ اس کنویں میں ایک پتھر پر گرے، تبھی اللہ تعالیٰ کے ذریعے آپ کو اطمینان دلایا کہ آپ جلد ہی نکالے جائیں گے۔ ادھر ان بھائیوں نے ایک بکری ذبح کی اور یوسف کی قمیض پر اس بکری کا خون لگا کر اپنے والد کے پاس روتے ہوئے گئے اور کہنے لگے کہ جب ہم کھیل میں مصروف تھے تب یوسف کو بھیڑیوں نے کھا لیا، اور آپ ہماری بات پر یقین کریں، ہم سچے ہیں۔ یعقوب نے کہا، اب تو صبر ہی میرے لیے بہتر ہے۔ حضرت یوسف اس کنویں میں ہی تھے کہ ایک قافلہ وہاں پہنچا۔ اس قافلے سے کچھ لوگ پانی کے لیے کنویں کے پاس آئے اور اپنے پانی کا ڈول نیچے ڈالا تو یوسف اسی ڈول میں بیٹھ کر اوپر آ گئے۔ قافلوں والے نے یوسف کو سامان کے ساتھ چھپا دیا کہ کوئی دیکھ نہ لے، اور انہوں نے سوچا اگلے صبح بازار میں بیچ دیں گے۔ جب قافلہ مصر میں پہنچا تو انہوں نے یوسف کو معمولی قیمت پر فروخت کر دیا۔ مصر کا وزیر عزیز مصر نے آپ کو خریدا اور اپنے محل لے لایا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کا بڑا احترام سے پرورش کرو، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ عزیز مصر کے گھر حضرت یوسف پلے بڑے اور جوان ہوئے۔ آپ بچپن سے ہی بڑے پاکیزہ اور اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ آپ بے حد حسین و جمیل تھے۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب آپ کے حسن کو دیکھا تو آپ کو بہلانے اور پھسلانے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ ایک روز عزیز مصر کی بیوی نے سارے دروازے بند کر لیے اور بنو سنگار کے ساتھ آپ کو بہلانے لگی اور بدکاری کے لیے اکسانے لگی۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے مالک کی بیوی سے بدکاری کروں۔
کہ اس نے مجھے بیٹا کی طرح پالا ہے، اپنے فوراً انکار کر دیا۔ جب یوسف وہاں سے دروازے کی طرف بھاگنے لگے تو پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی انہیں پکڑنے لگی اور اسی میں یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ دروازے پر عزیز مصر انہیں ملا۔ عزیز مصر کو دیکھتے ہی اس کی بیوی بولی، جو شخص تمہاری بیوی سے برا ارادہ کرے تو اس کے لیے کیا سزا ہے، اور خود ہی کہنے لگی کہ اسے قید خانے میں بند کر دو۔ یوسف نے کہا، یہ عورت کی مجھے پھسلا رہی تھی۔ پھر وہی موجودہ کسی نے کہا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف جھوٹے ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے۔ جب عزیزے نے دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو کہنے لگا، یہ تو یقیناً عورت کا مکر و فریب ہے، اور کہا، اے عورت، تو اپنے گناہ سے توبہ کر۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور عزیز مصر کی بیوی کو طرح طرح کی باتیں کہنے لگے۔ جب یہ بات عزیز مصر کی بیوی کو معلوم ہوا تو اس نے شہر کو عورتوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ یوسف پہ کسی کا دل آ سکتا ہے، اور اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا اور مصر کے تمام عورتوں کو دعوت پر بلایا۔ جب دعوت کا دن آیا تو عزیز مصر کی بیوی نے سب کو ایک برتن جس میں پھل تھا تھما دیا اور ساتھ ہی ایک چھری بھی دیا، اور یوسف کو سارے مجمع کے سامنے بلایا۔ جب یوسف تشریف لائے تو ساری عورتوں نے پھل کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور ان کو کوئی احساس بھی نہ ہوا، اور کہنے لگی، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ وہ ساری عورتیں آپ پر دیوانہ ہو گئیں۔ یہ سب دیکھ کر یوسف نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، جس بات کے لیے یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے بہتر میرے لیے قید خانہ ہے، اور اگر تو نے ان کا مکر و فریب دور نہیں کیا تو میں ان کے طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادان میں جا ملوں گا۔ حالات کو بے قابو دیکھ کر عزیز مصر نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ آپ کو جیل میں پہنچا گیا۔ جیل میں آپ کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی تھے۔ ایک دن وہ دونوں نوجوانوں نے خواب دیکھا۔ چونکہ وہ دونوں نوجوان آپ کے ساتھ رہ کر یہ جان گئے تھے کہ آپ علیہ السلام بہت نیک اور بہترین انسان ہیں، آپ کے پاس آئے اور اپنی خواب کے بارے میں بتایا۔ ایک نے کہا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف نے ان کو دین کی دعوت کی اور اللہ کی فضل سے آپ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ ایک تو بادشاہ کے شراب پلانے پر مقرر ہوگا اور دوسرے کی سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یوسف نے پہلے نوجوان سے کہا، جب تم رہا ہو جاؤ تو اپنے بادشاہ سے میرے بارے میں بھی ذکر کرنا، لیکن اسے ایک شیطان نے اس کو بادشاہ سے یوسف کے ذکر کرنے سے بھلا دیا، اور حضرت یوسف کئی سال تک جیل میں رہے۔ کچھ عرصے بعد مصر کے بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 موٹی گائے ہیں جو 7 دبلی پتلی لاغر گائے کو کھا رہی ہے، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں۔ یہ خواب بادشاہ کو پریشان کر رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے خواب کی تعبیر معلوم کی تو سب نے انکار کر دیا۔ وہ شخص جو بادشاہ کے یہاں شراب پلانے پر مقرر تھا، اچانک اسے یوسف یاد آئے اور اس نے بادشاہ سے کہا، مجھے کچھ مہلت دے تاکہ میں خواب کی تعبیر بتا سکوں۔ اس شخص نے جیل آ کر یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ مسلسل 7 سال تک غلوں میں خوب اضافہ ہوگا اور تم اپنے ضرورت کے حساب سے خرچ کرنا اور باقی بالیوں سمیت رہنے دینا، کیونکہ اس کے بعد 7 سال نہایت قحط آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ذخیرہ تھا۔ اس شخص نے بادشاہ کو ساری بات بتائی۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلانے کے لیے کاشد بھیجا۔ یوسف کو بادشاہ کا پیغام پہنچایا، لیکن یوسف نے کاشد سے کہا کہ میں تبھی باہر نکلوں گا جب تک ان عورتوں کے معاملے کی حقیقت واضح نہ ہو جائے جنہوں نے الزام لگا کر جیل میں ڈالا تھا۔
بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر قصہ معلوم کیا۔ اس ساری عورتوں نے کہا یوسف سچے ہے اور بے قصور ہے اور ہم ہی ان پر دیوانے تھے۔ بادشاہ نے یوسف کا بڑا اکرام اور احترام کیا اور آپ کو اپنے ملک کا وزیر خزانے مقرر کر دیا اور آپ کو تمام اختیارات دے دیا۔ پہلے 7 سال گلوں میں خوب اضافہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک حساب سے گلوں کا استعمال کیا۔ پھر 7 سال بعد قحط سالی کا دور آیا، سوکھا پڑنے لگا، آس پاس کے علاقوں میں غلہ ختم ہونے لگا۔ چونکہ حضرت یوسف نے صرف ضرورت کے حساب سے ہی غلہ استعمال کیا تھا، تو آپ کے پاس غلوں کا ایک ذخیرہ موجود تھا۔ آس پاس کے علاقوں میں جب غلوں کی کمی ہونے لگی تو لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آنے لگے۔ یوسف کے بھائیوں کا بھی غلہ ختم ہو گیا تو انہوں نے مصر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ ان بھائیوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور تمہارے والد کون ہے، اور یہ بھی پوچھا کہ تمہارے کتنے بھائی ہیں اور کوئی بھائی چھوٹ تو نہیں گیا وغیرہ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے اس بھائی کو بھی لے آنا جو تمہارے والد کے پاس ہے تاکہ تمہیں اور غلہ دے سکوں۔ یوسف نے ان کے رقم کی بوریوں رکھوا دیا۔ غلہ لے کر یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر پہنچے اور اپنے والد سے کہا کہ 1 بوری غلہ اور لا سکتے تھے اگر ہم بنیامین کو بھی ساتھ لے جاتے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیں، ہم اس کا پورا خیال رکھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے پہلے منع کیا لیکن بہت اصرار کرنے پر اور آپ نے اس اقرار پر کہ تم اس کو واپس لے آؤ گے اجازت دے دی۔ جب بنیامین کو یوسف نے اپنے پاس بلایا اور یوسف نے گلے لگا لیا اور آپ علیہ السلام نے کہا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اگلے دن محل میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک شاہی پیالہ چوری ہو گیا اور جس کے پاس یہ پیالہ ملا اس کو گرفتار کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے بورے میں وہ پیالہ رکھ دیا تھا۔ تلاشی لینے پر وہ پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا۔ یوسف کے بھائیوں نے بہت منتیں کی، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے اور کہاں آپ ہم میں سے اس کے بدلے گرفتار کر لیجئے، لیکن یوسف علیہ السلام نے منع کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس آ کے اپنے والد سے یہ سارا قصہ سنایا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اب صبر ہی میرے لیے بہتر ہے۔ جب غلہ ختم ہو گیا تو پھر تھوڑی قیمت لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بلا تاخیر اپنے بارے میں بتایا کہ میں وہی یوسف ہوں جن کو تم نے کنویں میں پھینک دیا۔ ان کے بھائیوں نے کہا کیا تو واقعی یوسف ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ وہ سب بھائی اپنے اس کام پر افسوس کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا اور کہا اس کو میرے والد کے منہ پر رکھ دو اور اپنے خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ اور پھر وہ کرتا لے کر واپس ہوئے اور یعقوب علیہ السلام کے منہ پر رکھا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریے۔ پھر سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بیٹھایا۔ اس قصے کی مکمل تفسیر کے لیے قرآن کریم کی سورہ یوسف ضرور پڑھیں۔